السلام علیکم خواتین و حضرات. فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا 35واں لیکچر. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پارٹنرشپ کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ٹرائل بیلنس سے بنائے تھے. یہ بات بھی ہم نے آپ پہ واضح کی تھی کہ جی پارٹنرشپ اور سول پروپرائٹرشپ کے اکاؤنٹس بنانے کی حد تک کوئی فرق نہیں، ماں سوائے اس کے کہ پارٹنرشپ میں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ایک اضافی اکاؤنٹ جس کو ہم پروفٹ اینڈ لاس اپروپریشن یا پروفٹ اینڈ لاس ڈسٹریبیوشن اکاؤنٹ کہتے ہیں وہ بناتے ہیں، اور بیلنس شیٹ کے اندر جو کیپٹل اور کرنٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں پارٹنرز کے وہ دکھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹرمز ہوتی ہیں، جو پارٹنرشپ اگریمنٹ میں جو چیزیں کنڈیشنز وغیرہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے حساب سے ہی اکاؤنٹس ترتیب دیے جاتے ہیں، یا ان کے حساب سے جو پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کی جاتی ہے. ہم نے آپ کو دو باتوں کی طرف توجہ دلائی تھی. ایک یہ کہ پارٹنرز اگر اپنے مقرر شدہ کیپٹل کنٹریبیوشن سے زیادہ اگر پارٹنرشپ میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہیں یا دینا چاہیں یا دیتے ہیں تو پھر پارٹنرشپ اگریمنٹ اس بات پہ کچھ کہے گی، یا پارٹنرشپ ایکٹ جو ہے اس کے حساب سے اس کی رو سے جو کنڈیشنز ہیں وہ لاگو ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر تو اس کیپٹل اماؤنٹ سے جو کہ پارٹنرز نے اس پارٹنرشپ میں ڈالنا تھا، کنٹریبیوٹ کرنا تھا، اس سے زیادہ کوئی پیسے دے رہا ہے اور پارٹنرشپ کو اس پیسے کی ضرورت ہے، تو تب اس پارٹنر کو اس ایکسس اماؤنٹ پہ، وہ جو زیادہ اماؤنٹ دیا ہوا ہے، اس پہ پارٹنرشپ کی طرف سے ایک مارک اپ جو ہے وہ پے ہو سکتا ہے. یہ جو کنٹریبیوشن ہوگی یہ کوئی کنٹریبیوشن لون نہیں ہے. اگر لون ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ بغیر مارک اپ کے نہیں ہو سکتا. لیکن کیپٹل کا جہاں تک تعلق ہے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک شخص جس کو کہ اجازت ہے، ایک پارٹنر جس کو اجازت ہے کہ جی وہ ڈرائنگز بھی اپنے پروفٹ کے اگینسٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ ڈرائنگز نہیں کرتا، کسی بھی وجہ سے نہیں کرتا، لہذا اس کے جو پیسے ڈیو ہوتے ہیں یا اس کا جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ کئی دفعہ جو ایگریڈ اماؤنٹ ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کے پارٹنرشپ کے اندر اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. جہاں پہ یہ صورت ہو وہاں پہ پارٹنرشپ اگریمنٹ یا پارٹنرشپ ایکٹ جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ اس کو اس ایکسس اماؤنٹ پہ جو ہے وہ آپ مارک اپ، یعنی پارٹنرشپ جو ہے وہ مارک اپ دے سکتی ہے. اسی طریقے سے جو ڈرائنگز لیے جاتے ہیں، یہ ڈرائنگز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ڈرائنگز جو ہیں یہ پروفٹ کے اگینسٹ ہیں کہ جی پروفٹ جو سال کے آخر میں جس کا تعین ہونا ہے، اس پروفٹ کے اگینسٹ پارٹنرز کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ پیسہ وقتاً فوقتاً اپنی ضروریات کے لیے نکال سکیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ پارٹنرز یہ پیسہ پارٹنرشپ میں سے نہ نکال رہے ہوتے اس طریقے سے جس کی کہ انہیں اجازت بھی ہے، اور یہ پیسہ کاروبار کے لیے ہی ہوتا، کاروبار کے استعمال میں ہی آتا، تو ہو سکتا ہے کہ کاروبار کا فائدہ یا کاروبار کا جو ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ ہے، یا اس نے کوئی خام مال جو خریدنا ہے کہ اور وہ مزید کاروبار کر سکے، چیزیں بنا سکے یا بیچ سکے، اس کے لیے وہ پیسہ صرف کر سکتا. لیکن چونکہ پارٹنرز نے وہ پیسہ جو ہے وہ انڈر دا پارٹنرشپ اگریمنٹ وہ پیسہ ڈرائنگز کے طور پہ وہ نکال رہے ہیں، تو کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ اگریمنٹ یہ کہتا ہے کہ اگر
پارٹنرز ڈرائنگز کریں گے، ڈرائنگز کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ کریں گے تو ان ڈرائنگز پہ وہ پارٹنرشپ کو ایک مارک اپ ایگریڈ ریٹ جو ہوتا ہے وہ ادا کریں گے. سو یہ بھی چیز جو ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دو باتیں، اور پارٹنرشپ کا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں وہ پروفٹ اینڈ لاس اپروپریشن اکاؤنٹ یا ڈسٹریبیوشن اکاؤنٹ، اور یہ کہ جی پارٹنرشپ کا ایک کیپٹل اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے، پارٹنرز کے کرنٹ اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں. آج ہم جو بات کریں گے وہ بات ہم کیپٹل کے اوپر جو مارک اپ ہے اور ڈرائنگز پہ جو مارک اپ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے تو ہم مارک اپ آن کیپٹل کی بات کرتے ہیں. پروفٹ اینڈ لاس ڈسٹریبیوشن ریشیو جو ہے وہ کسی بھی پارٹنرشپ میں کیپٹل جس حساب سے کنٹریبیوٹ کرنا ہے پارٹنرز نے اس سے علیحدہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ کیپٹل کی کنٹریبیوشنز جو سرمایہ پارٹنرشپ میں ڈلنا ہے اس کی کنٹریبیوشن فی پارٹنر جو ہے وہ مثال کے طور پہ اگر 50-50 ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی پروفٹ اینڈ لاس جس حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے اس کا ریشیو پارٹنر اے کے لیے 60% ہو اور پارٹنر بی کے لیے 40% ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی پارٹنر بی جو ہے اس کا کوئی پیسہ جو ہے وہ ذرا اس کی کنٹریبیوشن کیپٹل کی جو ہے وہ کوئی سستے داموں آ رہی ہے، نہیں. اس کا شاید یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جی پارٹنر بی جو ہے اس کی ایکٹیو کنٹریبیوشن پارٹنرشپ میں سرمایہ کے علاوہ کم ہے اے کے مقابلے میں. تو اس وجہ سے پروفٹ اور لاس کی شیئرنگ، کیونکہ رسپانسبلٹی بھی ظاہر ہے کہ جو شخص اگر ایک مینیجنگ پارٹنر ہے اور دوسرا پارٹنر آرڈنری پارٹنر ہے تو جو مینیجنگ پارٹنر ہے اس کو ایک اضافی رقم دی جا رہی ہے اس رسپانسبلٹی کے عوض جو کہ اس کی ہوگی ٹو ٹیک ڈیسیشنز آن اے ڈیلی بیسس اینڈ ٹو کیری آؤٹ a proper management of the partnership and to make sure that the monies invested by the partners are properly spent in the interest of furthering the business of the partnership. اب یہ تمام چیزیں جو ہے نمبر ایک یہ کہ چونکہ ایک پارٹنر نے اضافی رسپانسبلٹی اضافی کام جو ہے اپنے ذمہ لیا کہ جی وہ کمپنی کہ روزمرہ کے ڈسیشنز لینے اس کو لینے ہیں، اس نے کمپنی کو چلانا ہے، اس نے تمام فیصلے کاروبار کی نوعیت کے وہ اس نے کرنے ہیں اور پارٹنرز نے اس کو یہ رسپانسبلٹی دے دی ہے، لہذا اس کا کنٹریبیوشن جو ہے یا اس کا جو پروفٹ میں شیئر جو ہے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہو گیا. لیکن ہم جس وقت ایگزامپلس کی بات کرتے ہیں تو جنرلی ہم یہی اسیوم کرتے ہیں کہ جی دونوں پارٹنرز یا دو پارٹنرز یا جتنے بھی پارٹنرز ہیں وہ ایکول کیپٹل کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور پروفٹ اور لاس جو ہے وہ ایکولی شیئر کریں گے. اب جیسے جیسے کاروبار چلتا ہے فردر کیپٹل زیادہ کیپٹل کی ضرورت پڑتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت جس وقت کے پارٹنرشپ کو مزید سرمایہ کی ضرورت ہو اس وقت کوئی بھی پارٹنر اپنا جو شیئر بنتا ہے وہ کسی بھی وجہ سے ادا نہ کر سکے، لہذا دوسرے پارٹنرز جو ہیں وہ اپنا جتنا شیئر ہے اس سے زیادہ کنٹریبیوٹ کریں گے. کیوں کہ وہ اماؤنٹ یا وہ رقم جو کہ پارٹنرشپ کے لیے ایڈیشنل سرمایہ کے لیے ضروری ہے وہ تو بہرحال چاہیے، اس کو کسی نے دینا، یا آپ بینک سے لون لیں گے جا کے، یا اگر آپ کے پاس خود پیسہ ہے یا آپ کے باقی پارٹنرز کے پاس پیسہ ہے تو وہ اپنے شیئر سے زیادہ دے دیں گے. جب اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے
تو پھر پارٹنرشپ اگریمنٹ کے اندر عام طور پہ یہ کلوز یا یہ کنڈیشن موجود ہوتی ہے، یا پارٹنرشپ ایکٹ کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ یہ اس قسم کی چیز ہو تو وہاں پہ پارٹنرز جو ہے وہ ان لوگوں کو، ان پارٹنرز کو جنہوں نے اپنے شیئر سے زیادہ پیسے دیے، انویسٹ کر دیے کیپٹل کے طور پہ، ان کو ایک مارک اپ ادا کریں گے. تو یہ تو مارک اپ ادا کرنے کی بات ہے. آپ یہ پھر بات جو ہے یہ پارٹنرشپ اگریمنٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. آپ وہ مارک اپ پورے اماؤنٹ میں تمام پارٹنرز کو دے سکتے ہیں، یا صرف وہی ایک پارٹنر جس نے، یا ایک سے زیادہ پارٹنرز جنہوں نے وہ ایکسس اماؤنٹ جو ہے اس فکسڈ اماؤنٹ کے حوالے سے، جو فکسڈ کیپٹل تھا اس سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، ان کو دے سکتے ہیں. لہذا کمپنسیشن ہو جاتی ہے، اور جس نے ایکسٹرا پیسے ڈالے اس کو اس کا صحیح طریقے سے حق بھی مل جاتا ہے. اب بات کریں مارک اپ جو ڈرائنگز پہ دیا جاتا ہے. یہ ڈرائنگز، جیسے میں نے کہا کہ ڈرائنگز تو ہے جو شیئر آف پروفٹ یا جو پروفٹ سال کے آخر میں جس کا فیصلہ ہونا ہے کہ کیا ہوا پروفٹ کاروبار کو، اس کے اگینسٹ ہے کہ جی آپ وقتاً فوقتاً ایک مقرر شدہ رقم جو ہے وہ آپ پارٹنرشپ سے لے سکتے ہیں پروفٹس کے اگینسٹ، جن کا تعین سال کے آخر میں ہونا ہے. سو پارٹنرشپ اگریمنٹ میں کلوز یہ بھی ڈالا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی پارٹنر نمبر ایک اپنی جو اس کی انٹائٹلمنٹ ہے ڈرائنگ کی اس سے زیادہ لیتا ہے، ڈرائنگ کرتا ہے، یا یہ کہ جی ڈرائنگز کی اجازت تو ہے لیکن اگر آپ ڈرائنگ کریں گے تو اس پہ پارٹنرشپ کو ایک خاص فیصد، ایک خاص ریٹ کے حساب سے، ایک خاص پرسنٹیج کے حساب سے آپ مارک اپ ادا کریں گے. بہرحال اس بات کا انحصار پارٹنرشپ اگریمنٹ پہ ہے، اور اسی کے حساب سے، اسی کو پڑھ کے، اسی کی ٹرمز کو دیکھ کے ہم اس کی کیلکولیشن یا اس کو کیلکولیٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور اس کی ڈسٹریبیوشن کی اجازت دیتے ہیں. تو یہ بات تو مارک اپ آن ڈرائنگز کے بارے میں ہو گئی. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایگزامپل لے کر کے چلتے ہیں آگے کہ یہ کیسے، کس طریقے سے ہم ان کو جو ہے وہ پارٹنرشپ اکاؤنٹس میں ہم شو کریں گے. لیکن بیشتر اس سے کہ ہم وہ ایگزامپل کریں، دو تین باتیں اور آپ کو بتانی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جو کیپٹل پہ مارک اپ پے ہوتا ہے، کیا وہ ایک بزنس ایکسپنس ہوگا، اور جو پارٹنر سے مارک اپ ڈرائنگز پہ اگر وصول کیا جائے گا تو کیا وہ کاروبار کا پارٹنرشپ کی انکم ہوگی؟ عام طور پہ تو یہی سوچا جاتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پارٹنرز کی تنخواہوں کے بارے میں بات کی تھی کہ جی تنخواہ کسی پارٹنر کو پارٹنرشپ اگریمنٹ کے تحت آپ دے رہے ہیں، اور وہ تنخواہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پروفٹ اینڈ لاس کا ایکسپنس نہیں دکھایا تھا، وہ ہم نے پارٹنرشپ کا پروفٹ اینڈ لاس ڈٹرمن کرنے کے بعد، اس کا تعین کرنے کے بعد جو پروفٹ آیا اس میں سے اس کی تنخواہ کو مائنس کیا تھا. اسی طریقے سے
جو مارک اپ ہم نے دینا ہے پارٹنرز کو ان کی کیپٹل کنٹریبیوشن میں، وہ جو ہے ایکسپینس نہیں ہوگا اور نہ ہی انکم کا حصہ بنے گا کاروبار کے. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ پروفٹ اینڈ لاس ڈسٹریبیوشن اکاؤنٹ میں آتی ہیں، پروفٹ اینڈ لاس اپروپریشن اکاؤنٹ کا حصہ ہوتی ہیں. چند ایک اس سے ایکسپشنس ہیں. ان ایکسپشنس میں یہ ہے کہ جی اگر ایک پارٹنر نے، اس کی دکان تھی یا اس کے پاس ایک آفس پریمیسز تھے، جو جگہ تھی کوئی، وہ اس نے کرائے پہ دے دی ہے پارٹنرشپ کو، تو اس کو جو کرایہ دیا جائے گا وہ کرایہ جو ہے وہ کاروبار کا خرچہ ہے، وہ اپروپریشن اکاؤنٹ کا حصہ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی کرایہ ادا کیے بغیر، کیونکہ اگر کاروبار کے پاس کوئی دفتر نہیں ہے، دکان نہیں ہے، تو وہ کاروبار کہاں سے کر رہی ہے؟ اور جہاں سے بھی کر رہی ہے اس جگہ کا کرایہ تو بہرحال کسی نہ کسی کو دینا ہی ہوگا. تو اگر وہ جگہ کے مالک ایک پارٹنر ہیں اور وہ ان کی ذاتی ملکیت ہے، تو وہ کرایہ جو دیا جائے گا اس جگہ کا وہ ایک خرچ ہوگا پارٹنرشپ کا. اپروپریشن یا ڈسٹریبیوشن اکاؤنٹ میں اس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، وہ خرچہ شو کیا جائے گا پارٹنرشپ کا. اسی طریقے سے اگر کسی پارٹنر سے پارٹنرشپ جو ہے وہ کوئی خام مال یا کوئی ایسا مال خریدتی ہے جو کہ آگے اس نے بیچنا ہے یا اس کو ضرورت ہے اپنے کاروبار کے لیے، یا کوئی زمین خریدتی ہے، بلڈنگ خریدتی ہے، کوئی بھی ایسٹ خریدتی ہے اگر کسی پارٹنر سے جو کہ بیچنا چاہتا ہو اسے، اور اس کی دام جو ہیں وہ مارکیٹ کے حساب سے ہوں، تو وہ جو قیمت ادا کی جائے گی وہ قیمت جو ہے وہ اپروپریشن کا حصہ نہیں بنے گی. اسی طریقے سے اگر کسی پارٹنر نے پارٹنرشپ کو ایک لون دیا ہے، یعنی قرض دیا ہے، ادھار اس نے یا اس نے قرض دیا ہے ایک پارٹنرشپ کو کچھ اماؤنٹ کا، بجائے پارٹنرشپ یہ کرے کہ جی بینک جائے کسی کے وہاں سے قرض لے، اگر کوئی پارٹنر اس قابل ہے کہ اس نے وہ قرض دے سکتا ہے تو پھر اس قرض پہ جو مارک اپ کا ریٹ ہے تعین کیا جاتا ہے آپس میں، وہ مارک اپ کا ریٹ اس پارٹنر کو ادا ہوگا اور وہ بھی پارٹنرشپ کا خرچہ ہوگا. جو ریٹ مقرر ہوگا وہ مارکیٹ کے مطابق ہوگا، کیونکہ اس سے کم نہیں ہو سکتا. پارٹنرشپ اگر بینک سے جا کے قرض لیتی تو وہ ایک خاص ریٹ دیتا اس کو، اس قرضہ جو ہے وہ اس خاص ریٹ پہ دیتا. اسی طریقے سے اگر کسی پارٹنر کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ پارٹنرشپ کو قرض دے سکے، اور یہاں پہ وہ قرض دے رہا ہے، یہاں پہ وہ اپنے کیپٹل کنٹریبیوشن جو سرمایہ اس نے لگایا ہوا ہے اس سے، اس کی حد سے زیادہ پیسے نہیں دے رہا، وہ ایک قرض دے رہا ہے، نوعیت مختلف ہے. لہذا وہ جو اس کے اوپر مارک اپ ہے وہ مارک اپ بھی بزنس ایکسپینس ہوگا. تو یہ تمام باتیں آپ کو جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہیں. اب اکاؤنٹنگ انٹریز کی طرف آئیے. جو مارک اپ آن کیپٹل ہے اس کی اکاؤنٹنگ انٹریز جو ہیں وہ ایسے ہے کہ جی پروفٹ اینڈ لاس اپروپریشن یا ڈسٹریبیوشن اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگا، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پارٹنرز کے کرنٹ اکاؤنٹ میں کیا جائے گا. جو مارک اپ ڈرائنگز پہ ہے، جو ڈرائنگز پارٹنرز کر رہے ہیں، اس کا ڈیبٹ پارٹنرز کے کرنٹ اکاؤنٹ میں کیا جائے گا، اور کریڈٹ جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس اپروپریشن اکاؤنٹ میں ہوگا. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ آپ کو ذہن نشین کرنا ہے. ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ جی
कैपिटल पे जो मार्कअप हम दे रहे हैं उसकी अदायगी किस हिसाब से होनी है, किस तरीके से होनी है। अगर कैपिटल जो है वो एक मुकर्ररा हद तक रहता है पूरा साल तो ठीक है, किसी को कुछ नहीं देना या उससे लेना। लेकिन अगर किसी भी स्टेज पे वो कम या ज्यादा उस मुकर्रर शुदा हद से हो जाता है तो फिर उस पे जो है वो मार्कअप लेना या देना पड़ता है। ये कैसे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इस चीज को मजीद समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पार्टनरशिप AB है जिसमें अली उसके पार्टनर हैं। उन्हें मार्कअप कैपिटल पे 5% के हिसाब से ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर मिलेगा। डिटेल्स जो हैं कैपिटल अकाउंट की वो कुछ ऐसे हैं कि 1 जुलाई को उनका कैपिटल अकाउंट में 1,50,000 रुपए थे। उन्होंने 1 दिसंबर को 75,000 रुपया मजीद कैपिटल पार्टनरशिप को दिया। इस पे हम मार्कअप अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे करेंगे। 1 जुलाई से लेके 30 नवंबर तक तो उनका कैपिटल जो है वो 1,50,000 रुपया था और दिसंबर 1 से लेके जून 30 तक ये कैपिटल का अमाउंट जो है ये 2,25,000 हो गया, क्योंकि 75,000 रुपया उन्होंने इजाफी कैपिटल दिया। अब मार्कअप की कैलकुलेशन जो है वो कैसे होगी। 1,50,000 5% के हिसाब से 5 महीनों के लिए, जुलाई से नवंबर तक 5 महीने, और 2,25,000 5% के हिसाब से 7 महीनों के लिए। तो ये अमाउंट जो है टोटल ये बन जाता है 9,687 रुपए और 50 पैसे। ये अदा पार्टनरशिप उनको करेगी मार्कअप। तो ये हमने कैपिटल के ऊपर मार्कअप जो है उसको कैलकुलेट किया। यहां पे एक चीज नोटिस करने की है कि यहां पे इजाफी की बात नहीं हुई, यहां पे ये कि जी जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ था उस पूरे के ऊपर पूरे साल के लिए आपने उनको मार्कअप दिया। ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट का एक टर्म हो सकती है, एक कंडीशन हो सकती है, एक क्लॉज हो सकता है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हवाले से हम जैसे लिखा होता है उसमें उसके हवाले से चलते हैं। अब मार्कअप ड्राइंग्स के ऊपर उसकी तरफ जरा आते हैं। एक और पार्टनरशिप फर्म है, उसमें मिस्टर उमर पार्टनर हैं और उनकी ड्राइंग्स जो हैं वो मुख्तलिफ डेट्स पे कुछ ऐसे थी कि 1 अगस्त को तो 2,000 रुपए लिए, 1 अक्टूबर को 2,500, 1 नवंबर को 1,500, 1 मार्च को 2,000 और 1 जून को 3,000। उनको मार्कअप की कैलकुलेशन जो है ड्राइंग पे उसका भी रेट हमने 5% मुकर्रर किया है। और हमें यह भी पता है कि जी साल जो है फाइनेंशियल ईयर जो है और अकाउंटिंग पीरियड जो है उसी हवाले से वो जुलाई से लेके जून तक का है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। इसकी कैलकुलेशन भाई 1 अगस्त को उन्होंने 2,000 रुपए लिए, 5%, ये 2,000 रुपए उन्होंने कितने महीने उस फाइनेंशियल ईयर में इस्तेमाल किए, 11 महीने। 11 महीने, क्योंकि प्रॉफिट का तयन तो 12वें महीने में होगा, अगले साल जून में जाके होगा। तो अगस्त 1 से लेके जून 30 अगले साल की 11 महीने हो जाते हैं। सो 2,000 एट द रेट ऑफ 5%, 11 महीने के लिए ये उनका पहली ड्राइंग के ऊपर प्रॉफिट जो वो देंगे या मार्कअप देंगे वो निकल आया। दूसरी ड्राइंग उनकी अक्टूबर की थी।
اسی طریقے سے 2,500 روپیہ 5% کے حساب سے اب اکتوبر 1 سے لے کے جون 30 تک 9 مہینے وہ بھی نکل آیا اماؤنٹ 93-94 روپے. اسی طریقے سے باقی جو ہے نومبر 1 اور مارچ 1 اور جون 1 کے جو ڈرائنگز انہوں نے کیے ہیں ان تمام کے اوپر جتنا پیریڈ ڈیٹ آف ڈرائنگ سے لے کے سال کے آخر تک کا ہے گیون ریٹ کے حساب سے اس کی کیلکولیشن کی جائے گی اور یہاں پہ ان کو جو ٹوٹل انٹرسٹ یا مارک اپ آن ڈرائنگز بنتا ہے وہ 281 روپے اور 25 پیسے بنتا ہے. تو یہ تو آپ کو بریفلی سمجھانے کے لیے ہم نے کہ جی کیپٹل پہ پروفٹ اور مارک اپ اور ڈرائنگز پہ مارک اپ کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کن ڈیٹس کے حوالے سے کیا جاتا ہے یہ ہم نے آپ کو 2 مختصر ایگزامپلس دکھائے. اب آئیے ایک ذرا تفصیل سے ایک ایگزامپل جو ہے ایک کوشچن جو ہے اس کو دیکھتے ہیں جس میں مختلف ایشوز موجود ہیں. اے بی اینڈ سی 3 پارٹنرز ہیں اور وہ پروفٹ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں 40, 30 اور 30 کے حساب سے. یعنی 40% پروفٹ کا اے کو جائے گا, 30% بی کو جائے گا اور 30% سی کو جائے گا. اب اس سوال میں ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں ایک پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنانا ہے اور بیلنس شیٹ جس حد تک ممکن ہو سکے گی جس میں کہ پارٹنرز کے کیپٹل اکاؤنٹس اور کرنٹ اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بھی دکھانا ہے وہ ہمیں بنانا ہے. اور جو انفارمیشن ہمیں دی گئی ہے وہ انفارمیشن یہ ہے. نیٹ پروفٹ فار دا ایئر از 667,700 6,67,700 روپیہ سال کا نیٹ پروفٹ ہے. کیپٹل اکاؤنٹس کے اوپننگ بیلنسز جو ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ اے کا بیلنس جو ہے وہ 8,80,000 کا تھا, بی کا 6,60,000 کا تھا, سی کا 3,96,000 تھا. کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپننگ بیلنسز جو ہیں وہ اے کا 40,920 روپے, بی 20,812 روپے اور سی 15,774 15,774 روپے. سال کے دوران جو ڈرائنگز کیے اے بی اور سی نے وہ اس طرح تھی کہ اے نے 2,02,400 روپے کی ڈرائنگز کی, بی نے 1,56,200 کی ڈرائنگ کی اور سی نے 1,51,800 روپے کی ڈرائنگ کی. سیلریز جو کریڈٹ ہونی تھی وہ بی کو 44,000 کی, سی کو 77,000 روپے کی. کیپٹل پہ مارک اپ جو دیا جانا تھا 5% کے حساب سے اور ڈرائنگز پہ جو مارک اپ دیا گیا وہ تھا اے نے 5,280 روپے, بی 3,960 روپے اور سی 2,860 روپے. اب ہم پروفٹ اینڈ لاس کے فارمیٹ کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے جیسے ہم سول پروپرائٹر کے کیس میں اوپر نام لکھتے تھے کہ جی کاروبار کا نام کیا ہے, کس سال کے لیے بن رہا ہے, اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہم سب سے پہلے وہ چیز لکھتے ہیں. اے بی این سی پارٹنرشپ, پروفٹ اینڈ لاس اپروپریشن اکاؤنٹ کیونکہ ہم سے وہی مانگا گیا ہے اور نیٹ پروفٹ کی فگر جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہوئی ہے. نیٹ پروفٹ جو ہے وہ ہمارے پاس 6,67,700 روپے ہے. سب سے پہلے تو اس میں سے جو پارٹنرز کو سیلریز دی گئی ہیں وہ ہم اس میں سے مائنس کریں گے اور سیلریز بی اور سی کو دی گئی تھی 44,000 اور 77,000 روپے کی. یہ ہم اس میں سے
सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद कैपिटल पे जो मार्कअप अदा करना है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ए, बी और सी तीनों को शायद देना है, उसको कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद हम जो ड्राइंग्स पे मार्कअप वसूल कर रहे हैं पार्टनर से वो कैलकुलेट किया जाएगा। वो हमें दिया गया है इस केस में। वो हमें ये पता है कि जी ए से हमने 5,280 रुपए, बी से 3,960 रुपए और सी से 2,860 रुपए जो है वो वसूल किए। तो ये ऐड हो जाएंगे। पहली फिगर जो सैलरीज की थी वो हमने माइनस की। जो कैपिटल एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उस पे मार्कअप पार्टनरशिप अदा करेगी पार्टनर्स को, ए, बी, सी को, जिसको कैलकुलेट करना है हमको, वो भी इस प्रॉफिट में से माइनस होगा। जो हमने मार्कअप ड्राइंग्स पे पार्टनर से लिया है 12,100 रुपए का टोटल, वो ऐड होगा इस प्रॉफिट के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर। और जब ये तीनों चीजें हम कर लेंगे तो हमारे पास फिर फिगर आएगी कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर द ईयर पार्टनर्स के लिए क्या है, जो कि हमने कैलकुलेट करना। और फिर उस प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है तीनों पार्टनर्स के माबैन, ए, बी और सी, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो पार्टनर सैलरीज तो हमें दी गई थी, वो हमने इसमें से माइनस कर ली 1,21,000 की। अब हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल पे मार्कअप। तो आइए उसकी तरफ। अब ए ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ था, जो ओपनिंग बैलेंस था हमें बताया गया था, वो 8,80,000 रुपए था। और 8,80,000 पे 5% के हिसाब से साल का जो कॉस्ट बनती है उसकी वो है 44,000 रुपए। इसी तरीके से बी का जो कैपिटल था 6,60,000, वो भी 5% के हिसाब से 33,000 साल की बनती है। सी 19,800। तो ये अमाउंट है मार्कअप का जो कि हमने उनको अदा करना है। और यहां पे फिर ये बात हमें सामने आई कि ये मार्कअप जो हम अदा कर रहे हैं, ये मार्कअप टोटल कैपिटल के ऊपर है। हर शख्स ने जितना जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है उसके ऊपर ये मार्कअप अदा हो रहा है। ये बहवाला एक्सेस नहीं हो रहा, बल्कि पूरे अमाउंट पे जो भी अदा किया गया है उसके ऊपर ये चार्ज हो रहा है या उसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है। तो ए 44,000, बी 33,000 और सी 19,800, ये टोटल रकम जो है ये बन गई कोई 96,800 रुपए। ये भी माइनस कर देंगे हम नेट प्रॉफिट पार्टनरशिप के जो फिगर है 6,67,700 की। तो जब ये फिगर 96,800 और पार्टनर्स को जो तनख्वाहें दी 1,21,000, ये दोनों मिला के 2,17,800 रुपए आप माइनस करेंगे 6,67,700 रुपए में से। और इसमें ऐड कर देंगे वो मार्कअप जो आपने ड्राइंग्स में चार्ज किया और जो बनता है 12,100 रुपए। तो जो प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो आएगा, जो कि अब पार्टनर्स में तकसीम होना है, वो आ जाएगा 4,62,000 रुपए। अब इस प्रॉफिट को हमने तीनों पार्टनर्स में कैसे तकसीम करना है, ए, बी एंड सी में। आइए उसकी कैलकुलेशन अब कर लें। पार्टनर्स ए को जो है वो 40% मिलना था, 4,62,000 रुपए का, जो कि प्रॉफिट है साल का। यह रकम बनती है 1,84,800 रुपए। बी को 30% और सी को भी 30%। और ये रकम जो है ये 1,38,600 रुपया फीकस बनती है। तो ये जिस वक्त हम तीनों फिगर्स 4,62,000 में से निकालते हैं तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये जैसे इस स्लाइड पे हम दिखाया आपको, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन शो हुई है, इसी तरीके से आपको
سوال میں بھی جو بھی کوشچنس پوچھے جاتے ہیں یا عملی طور پہ بھی آپ جو پروفٹ اینڈ لاس ڈسٹریبیوشن اکاؤنٹ بناتے ہیں اس میں شو کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی بات. اب آئیے بیلنس شیٹ کی طرف. اب بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ کیپٹل اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ دونوں دکھانی ہے. پہلے تو کیپٹل اکاؤنٹ ہے. کیپٹل اکاؤنٹ اے بی اور سی وہ رقم جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے کہ جی کیپٹل اے کا جو ہے وہ 8,80,000 ہے, بی کا 6,60,000 ہے. یہ فکسڈ ہے کیپٹل, اس سے یہی اندازہ ہو رہا ہے. اور سی جو ہے یہ 3,96,000 روپے. تو یہ تو کیپٹل ہو گئے. اب ہم کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف آتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں کیلکولیشنز کرنی پڑیں گی. کیپٹل اکاؤنٹ تو فکسڈ ہو گئے کہ جی ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو رہی, جو بھی ہو رہی ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر ہو رہی. تو آئیے ان کے کرنٹ اکاؤنٹ پر آئیں. اب اے بی اور سی کے اوپننگ بیلنسز کرنٹ اکاؤنٹس کے ہمیں دیے گئے ہیں. تو سب سے پہلے تو ان تینوں کے علیحدہ علیحدہ اکاؤنٹ کھول لیں یا ایک ہی اکاؤنٹ کھول کے اس میں 3 کالمز ڈیبٹ سائڈ پہ 3 کالمز کریڈٹ سائڈ پہ بنا لیں کہ ڈیبٹ سائڈ کے کالمز اے بی اور سی ان کا نام کر دیں, کریڈٹ سائڈ کے کالمز اے بی اور سی کر دیں. بات ایک ہی ہے. یا 3 علیحدہ علیحدہ اکاؤنٹس کھول لیں. اے کا جو اوپننگ بیلنس ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے کہ 40,920 روپے تھا. اب یہاں پہ ہم گو سوال میں یہ بات نہیں کہی گئی, لیکن ہماری ایزمپشن یہ ہے کہ یہ 40,920 روپے پارٹنرشپ نے ادا کرنے تھے اے کو. تو کریڈٹ بیلنس تھا یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا. یہ نہیں تھی سچویشن کہ کسی پارٹنر نے پارٹنرشپ کو پیسہ ادا کرنا ہے, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو ہم اوپننگ بیلنسز جو ہیں تینوں اکاؤنٹس کے اندر وہ لکھ لیتے ہیں. اے کا جو اوپننگ بیلنس تھا وہ 40,920 تھا, بی کا 20,812 اور سی کا 15,774 روپے. اب ٹرانزیکشنز کیا ہوئی؟ سب سے پہلے تو سیلریز انہوں نے لی یا ان کو دی جانی ہے. سیلری ہم نے 3 میں سے 2 پارٹنرز کو بی اور سی کو سیلری دی. بی کو سیلری 44,000 دی اور سی کو 77,000 روپے دی. یہ دونوں اماؤنٹس جو ہے یہ بی اور سی کے کرنٹ اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں مارک اپ آن کیپٹل جو ہم نے ادا کیا. مارک اپ آن کیپٹل جو ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ جس طریقے سے کیا, وہی اماؤنٹس جو ہیں وہ ہم اے بی اور سی کے کرنٹ اکاؤنٹس میں کریڈٹ کر دیں گے. اے کے اکاؤنٹ میں 44,000 روپے, بی کے اکاؤنٹ میں 33,000 روپے اور سی کے اکاؤنٹ میں 19,800 روپے کریڈٹ ہو جائیں گے. اب ڈرائنگز کی بات آئی. تینوں پارٹنرز نے ڈرائنگز کیے ہوئے. اے کی ڈرائنگ تھی 2,02,400 جو ان کے کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہو جائے گی. بی کے ڈرائنگز جو تھیں وہ 1,56,200 روپے تھی اور سی کی 1,51,800 روپے. تو یہ تینوں اماؤنٹس اے بی اور سی کے اپنے اپنے کرنٹ اکاؤنٹس میں ڈیبٹ ہو جائیں گے. ہم نے تینوں پارٹنرز سے ان ڈرائنگز پہ مارک اپ بھی چارج کیا اور وہ ہمیں بتایا گیا, سوال میں دیا ہوا ہے کہ 5,280 روپے اے سے لیے, 3,960 روپے بی سے لیے اور 2,860 روپے سی سے لیے. اور یہ تمام ٹرانزیکشنز تھیں جو کہ سال میں ہوئی. اس کے علاوہ صرف اب ایک ٹرانزیکشن رہ گئی اور وہ یہ تھی کہ جی جو شیئر آف پروفٹ ہم نے ہر ایک کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. اے بی اور سی پروفٹ اینڈ لاس کے حساب سے اے کا حق 1,84,800 یہ بھی ان کے کرنٹ اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگا. بی کا شیئر 1,38,600 یہ ان کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگا اور سی کے اکاؤنٹ میں 1,38,600 روپیہ وہ بھی کریڈٹ ہوگا. یوں
تمام ٹرانزیکشنز جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ کو افیکٹ کر سکتی تھی وہ ان کے کرنٹ اکاؤنٹس پہ ہم نے نوٹ کر لی، اور اب ہم بیلنس اسٹرائک کرتے ہیں ان تینوں کرنٹ اکاؤنٹس کا، اور وہ بیلنس جو ہے وہ ہم پھر بیلنس شیٹ کے اندر جا کر کرنٹ اکاؤنٹس کے اگینسٹ ہم شو کریں گے کہ جی اے کا جو ہے وہ 62,040 روپے بیلنس بنتا ہے، بی کا 76,252 روپے بنتا ہے، اور سی کا 96,514 روپے بنتا ہے. اور یوں سوال کی حد تک ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اپروپریشن اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ جو ہے وہ دونوں کو کمپلیٹ کر لیا. مارک اپ آن کیپٹل، مارک اپ آن ڈرائنگز کی ہم نے کیلکولیشن کی اور دیکھا کہ جی ان کا ٹریٹمنٹ کیسے اپروپریشن اکاؤنٹ کے اندر، ڈسٹریبیوشن اکاؤنٹ کے اندر کیا جاتا ہے. اب یہ باتیں تو ہو گئی کہ جی ایک پارٹنرشپ جو چل رہی ہے اور جاری ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں، لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی پارٹنر اگر کوئی فوت ہو گیا پارٹنر، یا ایک پارٹنر ریٹائر ہو جاتا ہے، ریٹائرمنٹ کی اگر ایج ہے اس پارٹنرشپ کے اندر، یا ایک پارٹنر ریزائن کر دیتا ہے پارٹنرشپ سے، وہ کہتا ہے میں اس پارٹنرشپ میں آئندہ نہیں رہوں گا، تو تب کیا ہوتا ہے؟ اس وقت جبکہ یہ ان میں سے کوئی بھی چیز ہو جائے، اس کے علاوہ اگر کوئی پارٹنر بینکرپٹ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، یعنی دیوالیہ اس کا پرسنلی بول گیا ہے، تو تب بھی پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی. اگر وہ دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے تو تب بھی وہ پارٹنر بنے رہنے کا اہل نہیں رہتا قانون کے حساب سے، لہذا پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی. تو پارٹنرشپ ان میں سے کسی بھی وجہ سے ختم ہو سکتی ہے. اگر آپ ایک نئے شخص کو پارٹنرشپ میں پارٹنر کے طور پہ لانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں بھی پرانی پارٹنرشپ جو ہے وہ ختم سمجھی جاتی ہے اور ایک نئی پارٹنرشپ جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. یہ چیز جو ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم کسی نئے پارٹنر کو یا کسی نئے شخص کو، ایک نئے شخص کو پارٹنرشپ میں، جاری پارٹنرشپ کے اندر پارٹنر بنانا چاہتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ایک نئی پارٹنرشپ وجود، کیونکہ اگر پہلے 2 تھے اب 3 پارٹنرز ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پارٹنرشپ جو پہلے 2 انسانوں کی تھی اب 3 کی ہو رہی ہے، تو اس کی نوعیت تبدیل ہو گئی. اسی حساب سے جس طریقے سے انہیں کیپٹل انویسٹ کرنا ہے اس پارٹنرشپ کے اندر، وہ ریشیوز بھی تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ جو تیسرا پارٹنر آنا ہے اس کو بھی اپنا کیپٹل کا شیئر جو ہے وہ اس پارٹنرشپ میں ڈالنا ہوگا. ان کا پروفٹ شیئرنگ ریشیو جو ہے تبدیل ہوگا. اگر پہلے 2 تھے اور وہ 50-50 کر رہے تھے، اب 3 ہو گئے تو ظاہر ہے 50-50 2 میں تو نہیں ہو سکتا، اب تینوں کو، تیسرے شخص کو بھی جو ہے وہ پروفٹ ملے گا. تو پارٹنرشپ کی ٹرمز بدل گئی، نئی پارٹنرشپ کریٹ ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو نئی پارٹنرشپ کریٹ ہوگی اور وہ جو شخص، تیسرا شخص جو ہے پارٹنرشپ میں داخل ہو رہا ہے، یہ ایک اضافی شخص داخل ہو رہا ہے، اس کو کس بنیاد یا کس بیسس پہ ہم پارٹنرشپ میں انوائٹ کرتے ہیں، پارٹنرشپ میں اس کو پارٹنر بناتے ہیں. ان ادر ورڈز، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آئندہ پارٹنرشپ کے اندر تینوں پارٹنرز جو ہیں وہ فرض کر لیجئے 40-30-30 کے حساب سے کیپٹل کنٹریبیوٹ کریں گے اور پروفٹ اور لاس جو ہے وہ بھی اسی تناسب سے وہ شیئر کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ جی وہ جو 30% نئے آنے والا جو شخص ہے اس نے جو 30% کی کنٹریبیوشن کرنی ہے سرمایہ کی، وہ کیسے ورک آؤٹ ہوگی؟ کیا وہ صرف جو پارٹنرشپ کی ایسٹس اور لائبلٹیز
اس ڈیٹ کو، جس ڈیٹ پہ اس آدمی کو یا اس شخص کو پارٹنرشپ میں جب شامل کیا جا رہا ہے، اس ڈیٹ پہ جو ایسٹس اور لائبلٹیز تھی پارٹنرشپ کی، ان کا جو ویلیو تھا، مارکیٹ ویلیو تھا، اس کی بنیاد پہ اس کا شیئر ڈٹرمن ہوگا یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اس چیز کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ ایسٹس اور لائبلٹیز جو پارٹنرشپ کی تھی اس تاریخ کو، وہ ری ویلیو مارکیٹ کے حساب سے ہوں گی، بلکہ ایک چیز ہے جسے ہم گڈ ول کہتے ہیں، اس کا بھی تعین کیا جائے گا۔ اور گڈ ول کیا چیز ہے، یہ بھی ایک بہت گمبھیر اور لمبا موضوع ہے، سمجھنے کے لیے مشکل موضوع ہے۔ مختصراً گڈ ول ہم کہتے ہیں اس سپر پروفٹس کو جو کہ ایک کاروبار اپنا ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے، اپنی وجود اور اپنے کاروبار کرنے کے طریقے سے کی وجہ سے جو ایکسٹرا پروفٹس وہ کما سکا ہے۔ ایک کاروبار اگر 15 سال سے چل رہا ہے، اس کاروبار میں ایوریج پروفٹ جو ہے وہ اگر فرض کر لیں ہم کہ جی سال کا 5 لاکھ روپے بنتا ہے، تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ 5 لاکھ روپے سے زیادہ سپر پروفٹس اس نے کیا کیے، یہ گڈ ول ہے۔ دوسری طرف چیز یہ ہے کہ 15 سال سے وہ کام کر رہے ہیں، کاروبار ہو رہا ہے، مارکیٹ میں ان کا کوئی نام ہے، وہ نام چاہے ان کی ریپوٹیشن ہے، وہ کسی بھی وجہ سے ہے، وہ اس نام کا، اس ریپوٹیشن کا کچھ ویلیو تو ہوگا نا۔ اس ویلیو کو تعین کرنا ہے، وہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ بہت ذرا کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہے، اس میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ گڈ ول علاوہ ایسٹس اور لائبلٹیز کے جو ہے اس کی بھی کیلکولیشن ہوتی ہے، اور گڈ ول جو کہ ایک یوں سمجھ لیں کہ جی ہمارا خیال ہے کہ ہمارے بارے میں مارکیٹ کے اندر ایک رائے جو قائم ہے کہ ہم بہت اچھا کاروبار کرتے ہیں، اس رائے کا ایک ویلیو ہم لگا رہے ہیں، تو وہ ویلیو وہ ایک ایسٹ بھی بن جاتا ہے۔ اس ایسٹ کو ایک انٹینجیبل ایسٹ یعنی ایک فرضی قسم کا ایسٹ ہے یہ، لیکن ایسٹ ہے کیونکہ ریپوٹیشن ہے ہماری مارکیٹ میں، اس کا ویلیو ہے، لہذا اس کو بھی کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور جو نیا پارٹنر ایڈمٹ ہو رہا ہے پارٹنرشپ کے اندر، اس کو اس کا بھی حصہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے یار یہ بات تو جو ہے یہ پگڑی وگڑی کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ چلیے صاحب، اگر ایسے ہی یہ گڈ ول کی بات سمجھ آتی ہے تو آپ اس کو پگڑی ہی سمجھ لیجیے۔ پگڑی کاروبار کی ہے، کاروبار میں میں آپ کو داخل ہونے کی اجازت دے رہا ہوں، لہذا آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ اس کی ریپوٹیشن کا کچھ پیسہ جو ہے وہ آپ ادا کریں گے۔ تو یہ بات تو ایڈمیشن پہ آتی ہے کہ جی جس وقت کوئی نیا پارٹنر ایڈمٹ کیا جاتا ہے، اس نے کیا رقم ادا کر کے داخل ہوگا وہ پارٹنرشپ میں، اس میں ایسٹس لائبلٹیز کی ری ویلیویشن ایٹ مارکیٹ ویلیو پلس گڈ ول کی کیلکولیشن، یہ چیزیں اس میں کی جائیں گی۔ جس وقت پارٹنرشپ ڈیزالو ہوتی ہے تو اسی حساب سے جو پارٹنرز ہیں وہ سب سے پہلے تمام لائبلٹیز کو پے کرتے ہیں، اور پھر اگر کچھ بچ جائے ایسٹس میں سے تو وہ آپس میں اپنے جو پروفٹ شیئرنگ ریشیو جو ہے اس میں اس کے حساب سے اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ سو یوں مختصراً میں نے آپ کو 2 اور موضوعات پارٹنرشپ کے حوالے سے ہی ان سے بریفلی آپ کو انٹروڈیوس کرایا۔ میرا مقصد
نہ یہاں پہ ایڈمیشن اور ڈسولوشن کی اکاؤنٹنگ میں جانے کا ہے یا گڈ ول کی کیلکولیشن میں جانے کا ہے، کیونکہ اس کے لیے کافی مزید گفتگو کے لیے وقت چاہیے. بہرحال ہم یہاں پہ پارٹنرشپ کا اکاؤنٹنگ اور پارٹنرشپ کے اکاؤنٹس بنانے کا سلسلہ جو ہے ختم کرتے ہیں. اگلے لیکچر سے انشاءاللہ لمیٹڈ کمپنیز کے بارے میں بات کریں گے.